معزز سامعین گرامی قدر، آپ کے علم میں یہ بات پہلے سے موجود ہے کہ 23 محرم الحرام 22 اگست بروز پیر کو ہم نے بیگم کوٹ چوک کے اندر احتجاج کا اعلان کیا ہوا ہے، اور بات اگر احتجاج کی آئی ہے تو یہ بات بھی میں ساتھ میں مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ گزشتہ دنوں میں جماعت اسلامی نے، کل پرسوں کا واقعہ ہے، لیسکو کے دفتر کے باہر ایک احتجاجی دھرنا دیا۔ اس احتجاجی دھرنے کے دوران لیسکو کے ملازمین نے ان کے اوپر تیزاب پھینکا۔ معزز سامعین گرامی قدر، مجھے ایک بات بتلائیے، یہ جو علامتی احتجاج اور علامتی دھرنے ہوتے ہیں، کیا یہ کسی ادارے کے خلاف ہوتے ہیں کہ پالیسی سازوں کے خلاف ہوتے ہیں، پالیسی میکرز کے خلاف؟ لیسکو ایک ایسا ادارہ ہے جہاں سے بل نکلتا ہے، جس کے اوپر ظالمانہ ٹیکس موجود ہیں۔ اگر کسی نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا ہے وہ لیسکو کے باہر ہی کروائے گا، اور لیسکو کے ملازمین یا لیسکو کے خلاف وہ احتجاج نہیں ہے، یہ ایک علامتی احتجاج ہے۔ اصل احتجاج کس کے خلاف ہے؟ جس نے ٹیکس لگائے، جس نے پالیسی بنائی، جس نے یونٹ مہنگے کیے۔ تو لیسکو کے ملازمین کو بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ نے اس احتجاج کے اندر جو درندگی کا اور بربریت کا ثبوت دیا ہے، یہ آپ کے شایان شان نہیں ہے، اور پولیس اس پورے احتجاج میں خاموش تماشائی۔ مثال دے رہا ہوں، اگر کسی کا احتجاج ڈسپرس کرنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے، اس کو منتشر کرنا ہے، تو یہ کس کا کام ہے؟ پولیس کا، انتظامیہ کا۔ پولیس اور انتظامیہ تو اس کو منتشر نہیں کر رہی، ان کو پتہ ہے کہ علامتی احتجاج ہے، اور پاکستان کے آئین اور قانون کے اندر احتجاج کی پروین اور سہولت موجود ہے کہ جب کوئی بات نہیں مانی جا رہی آپ احتجاج کر سکتے ہیں، آپ کا رائٹ ہے۔ اندر سے انہوں نے تیزاب والا، کیمیکل والا پانی پھینکا، جس سے جماعت اسلامی کے بہت سے رہنما زخمی بھی ہوئے۔ اب مجھے بتائیے کہ یہ جو سارے کا سارا عمل ہے، اس کے اندر ہم کس کو قصوروار ٹھہرائیں؟ اصولی طور پہ پولیس کو چاہیے تھا، اور اگر پولیس اور انتظامیہ پروب کرے کہ یہ ملازمین کو کس نے کہا تھا کہ اندر سے تیزاب پھینکا جائے، اور ان کو یہ اتھارٹی کیا ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ لیسکو کو ملازمین کو بھی چاہیے جب ایسا کوئی ایشو ہو ساتھ مل کے احتجاج کریں۔ کیا حکومتی ادارے احتجاج نہیں کرتے؟ ڈاکٹرز، استاد، نرسیں، وہ بھی تو احتجاج کرتے ہیں، ان کو بھی چاہیے تھا۔ یہ تو احتجاج انہی کے حق میں تھا، کوئی بل انہوں نے مہنگا کیا۔ تو ایک اس قسم کی جو ظلم اور بربریت ہے وہ کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے، اور پولیس کو اور انتظامیہ کو ہم کہتے ہیں کہ پروب کرے، جو اس میں سانحے میں شریک ہیں، سارے کے سارے لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے قانونی۔ اور دوسری بات، اب اپنی بات کرتا ہوں، میرا تعلق جس جماعت سے ہے، یا ہمارا تعلق جس جماعت سے ہے، اس کا جو امیر ہے اس کی عمر تقریباً 85 برس ہو گئی ہے۔ پاکستان بنے ہوئے 75 سال اور اس کی عمر 85 برس ہے۔ وہ 85 برس کا بوڑھا ساجد میر 85 برس اس وطن میں گزار گیا ہے، آج تک اس کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں ہے۔ اس جماعت کا جو چیف آرگنائزر ہے حافظ ابتسام الہی ظہیر، 50 برس سے زیادہ اس کی عمر ہے، ایک بھی لا قانونیت کا مقدمہ اس پہ موجود نہیں۔ میں ایک ادنا خادم ہوں جماعت کا، 43 برس کا میں ہو گیا ہوں، میرے اوپر ان 43 برسوں میں ایک بھی قانون کی خلاف ورزی کا مقدمہ نہیں ہے۔ ہمارا تعلق اس جماعت سے ہے کہ جس کے امیر سے لے کے کارکنوں تک کسی کے خلاف لا قانونیت کا کوئی مقدمہ درج نہیں ہے۔ ہم جیسے قانون پسند لوگوں کو آپ احتجاج کے اوپر مجبور کر رہے ہیں، کس لیے کہ ایک بندہ پاکستان کے اندر بیٹھ کے قانون کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ پاکستان کے آئین اور دستور میں لکھا ہے صحابہ کے خلاف زبان بندی ہوگی، صحابہ کے خلاف گستاخی نہیں ہوگی، وہ کہتا ہے نہیں میں زبان چلاؤں گا۔ قانون کہتا ہے زبان نہیں چلے گی، وہ کہتا ہے میں زبان چلاؤں گا۔ قانون کہتا ہے سیدنا معاویہ کے خلاف بک بک کرنے والے کی زبان بندی ہوگی، وہ کہتا ہے میری زبان سے نہیں بچ سکیں گے۔ اس قانون شکن کو آپ اس کی زبان بندی کے آرڈر تو جاری نہیں کر رہے، اس کے خلاف تو مقدمہ نہیں کر رہے، لیکن جب ہم احتجاج اور دھرنے کی کال دیتے ہیں، آپ لوگوں کے ذریعے پیغام دیتے ہیں یہ جی انتشار ہے، یہ جی فرقہ واریت ہے۔ کیا قانون کو حرکت میں لانا اور قانون سے یہ مطالبہ کرنا
کہ اس لا قانون اور قانون شکن بندے کو پکڑا جائے، یہ خلاف قانون بات ہے۔ جو خلاف ورزی قانون کی کر رہا ہے اس کے آپ اس کو ریلیف دے رہے ہیں، اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ قانون حرکت میں آئے ان کو آپ کہتے ہیں یہ جی آپ کی مہربانی ہے نہ کریں جی، فرقہ واریت ہے جی، انتشار ہے۔ وہ بدبخت ملک کو، رافضیوں کا سہولت کار ملک کو شام لیبیا بنانا چاہتا ہے، اور ہماری پوری جماعت، ہم نوجوانوں کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ قانون ہاتھ میں نہیں لینا، قانون کو حرکت میں لانا ہے۔ کن کے ذریعے؟ قانون کے اداروں کے ذریعے۔ اگر ہم میں فرقہ واریت اور انتشار ہوتا تو ہم اپنے نوجوانوں کو کیا کہتے؟ اٹھو اس سے بدلہ لے لو، اٹھو اس کی زبان کو کھینچ دو، اٹھو اس کی زبان کو کاٹ دو۔ ہم یہ کہتے، ہم نے یہ نہیں کہا۔ ہم مسلسل انتظامیہ سے یہ مطالبات کر رہے ہیں کہ اس بدبخت کے خلاف مقدمہ درج کر دیا جائے، اس کے خلاف FIR درج کر دی جائے، اور اگر آپ کا موڈ نہیں ہے تو پھر ہم یہ حق رکھتے ہیں، پھر آپ ہمیں 100 الزام دیں، ہمارے اندر ابھی اتنی غیرت اور جرت باقی ہے کہ صحابہ کے خلاف بکواس کرنے والوں کی زبان بندی ہم کر سکتے ہیں۔ آپ سب نے 23 محرم کو 22 اگست کے دن مغرب کی نماز چوک بیگم کورٹ میں پڑھنی ہے، وہاں پہ دھرنا بھی ہوگا، اور IG آفس کے سامنے دھرنا بھی ہوگا، DIG آفس کے سامنے بھی دھرنا ہوگا۔ آپ صرف اس ایک مسجد کے ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پہ جمع ہو جائیں، آپ دیکھیں کیسے قانون حرکت میں آتا ہے۔ ہم نے وہاں پہ بھی بدامنی نہیں کرنی، ہم نے دھرنا دینا ہے، علامتی دھرنا ہے، احتجاج ہے، ہمارا حق ہے، یہ ہمارا لیگل رائٹ ہے۔ جب تک ایک بھی توہین صحابہ کرنے والا اس دھرتی کے اوپر زندہ ہوگا، اس کے خلاف جب تک مقدمہ درج نہیں کیا جائے گا، ہمارے احتجاج جاری رہیں گے، ہم قانون کو حرکت میں لاتے رہیں گے۔ آپ سب ساتھی شریک ہوں گے، سب ساتھی وہاں پہ شریک ہو، پرامن احتجاجی دھرنا ہوگا، اور اس وقت تک جاری رہے گا جب تک اس بدبخت کے خلاف مقدمہ درج نہیں کیا جاتا۔ اور اگر پہلے ہو جاتا ہے تو ہم تمام احتجاجی کالوں کو واپس لے لیں گے۔ اور میں انتظامیہ کو تنبیہ کرنا چاہتا ہوں، ہم امن پسند ہیں، آپ ہماری ہسٹری سے واقف ہے، قانون پسند ہیں، آئین پسند ہیں، ہمیشہ قانون کے ذریعے مجرموں کی گرفتاری کی بات کی ہے، بلٹ کے ذریعے کبھی بھی تبدیلی نہیں چاہتے، جب بھی چاہتے ہیں بیلٹ کے ذریعے تبدیلی چاہتے ہیں۔ اس تحریک کے اندر، دفاع اسلام و پاکستان کی جد و جہد کے اندر آپ سب ساتھی ہمارے رفقا بن جائیے، تاکہ ایک مضبوط پریشر گروپ بن سکے۔ اسلام کے خلاف کوئی بھی بات ہو، آپ کی بات مانی جائے، اور انشاءاللہ جب ہمارا دڑا مضبوط ہو جائے گا، ہم یہ جو بڑے بڑے بل بورڈز کے اوپر فحش قسم کی لباس کے ساتھ خواتین موجود ہوتی ہیں، اس کے خلاف بھی ہائی کورٹ کے اندر ریٹ کریں گے۔ اور اس طرح کی فحاشی اور خلاف اسلام جتنے بھی معاملات ہیں، آپ سب ساتھی اگر ہمارا ساتھ دیں تو یہ سارے کے سارے کام ہو سکتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔